ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ سنائیں گے، اور ویڈیو میں آگے چل کر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ فرعون جس نے ہر پیدا ہونے والے بچے کو مارنے کا حکم دیا تھا، کس طرح اسی فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بحیرہ کلزم میں غرق کیا۔ ہزاروں سال بعد بھی فرعون کی لاش نشان عبرت ہے۔ جس زمانے اور فرعون کا ذکر ہم کرنے والے ہیں، اس زمانے میں مصر کا ہر بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ وہ 19واں فرعون تھا۔ اس کا نام منفتح بن ریمس دوم تھا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو مار دیا جائے۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ماں باپ کو سخت پریشانی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس بچے کی خیر نہیں۔ کچھ مدت تک تو ماں باپ نے اس خبر کو چھپائے رکھا۔ آخر خداوند کریم نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس معصوم بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور اپنی بڑی لڑکی کو بھیجا کہ وہ صندوق کے ساتھ کنارے پر جائے اور دیکھے کہ خدا کس طرح اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب یہ صندوق تیرتا ہوا شاہی محل کے قریب پہنچا تو فرعون کے گھرانے کی عورتوں میں سے ایک نے اس کو دیکھ کر باہر نکلوا لیا، اور اس صندوق میں ایک خوبصورت بچے کو دیکھا تو خوش ہوئیں اور اس بچے کو محل میں لے گئیں۔ فرعون کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ جب اس کی بیوی آسیہ نے ایک حسین و جمیل بچے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئیں۔ اتنے میں فرعون بھی آ گیا اور اس بچے کو مارنے کا حکم دے دیا۔ فرعون کی بیوی نے منت سماجت سے کہا کہ اس معصوم کو قتل نہ کرو، کوئی بڑی بات نہیں، اگر یہی بچہ میری اور تیری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بن جائے اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اور اگر حقیقت میں یہی وہ بچہ ہے جو تیرے خواب کی تعبیر بننے والا ہے تو ہم اس کی ایسی تربیت کریں گے کہ ہمارے لیے نقصان رساں بننے کی بجائے مفید ہی ثابت ہو۔ اس طرح فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے سے باز رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ اب بڑے خوبصورت اور طاقتور تھے۔ اس وقت ایک آدمی فرعون کے دربار میں موجود تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے سر و سامان نکل کھڑے ہوئے اور منزلیں طے کرتے ہوئے مدین کے شہر جا پہنچے۔ آپ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو رہے تھے۔ جب ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ کنویں پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور لوگ اپنے اپنے ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ سب سے پیچھے دو لڑکیاں اپنی بکری لیے کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں سے پوچھا کہ تم کیوں اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا رہی؟ انہوں نے کہا ہمارا باپ ضعیف ہے اور ہم کمزور عورتیں ہیں۔ یہاں جو طاقتور ہے وہ سب سے پہلے اپنے ریوڑ کو پانی پلاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان لڑکیوں کے ریوڑ کو پانی پلا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ جب وہ لڑکیاں گھر پہنچیں تو لڑکیوں نے تمام واقعہ اپنے باپ کو سنا دیا۔ انہوں نے اپنے بزرگ باپ سے کہا کہ بابا جان، بہتر ہوگا کہ اس نوجوان کو ملازم رکھ لیا جائے۔ یہ سن کر لڑکیوں کے والد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم 8 سال میری بکریاں چراؤ تو میں اپنی یہ بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں گا، اور اگر مزید 2 سال تم بکریاں چراؤ تو یہی لڑکی کا حق مہر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کر لیا اور فرمایا یہ میری خوشی پر چھوڑ دیجئے، دونوں میں سے جو مدت میں چاہوں اس کو پورا کر دوں۔ چنانچہ مقررہ مدت تک بکریاں چرانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی، اور ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے ہوئے دور نکل گئے۔ آپ کی بیوی بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ رات ہو گئی اور آپ راستہ بھول گئے۔ رات بڑی سرد اور تاریک تھی۔ آپ کو آگ کی تلاش ہوئی۔ ادھر ادھر دیکھا، سامنے کوئی سینہ پر چمکتا ہوا شعلہ نظر آیا۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں۔ ہو سکتا ہے وہاں کوئی ایسا آدمی مل جائے جو ہمیں سیدھا رستہ بتا سکے۔ آپ چلے جا رہے تھے اور آگ دور ہوتی جا رہی تھی۔ جب کچھ دور چلنے کے بعد بھی آگ سے دور رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کھانے لگے اور قریب تھا کہ واپس ہو جائیں کہ آواز آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیرا پروردگار ہوں۔ اے موسیٰ، اپنا جوتا اتار دے، یہ کوہ طور کی مقدس وادی ہے، میں نے تجھ کو رسالت کے لیے چن لیا ہے، بس جو کچھ حکم دوں اس کو غور سے سن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ آواز سن کر چونکے اور اپنے جوتے اتار دیے۔ خوشی اور مسرت سے حیران کھڑے تھے کہ آواز آئی، موسیٰ تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میرے دانے ہاتھ میں چھڑی ہے، اس سے میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس کی ٹیک لگا کر آرام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔
جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی تو وہ ایک خوفناک اژدہا بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ خوف نہ کھاؤ، اس کو پکڑ لو، ہم اس کو پھر اسی حالت میں لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہا کو پکڑا تو وہ پھر سے لاٹھی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر مس کر کے باہر نکالیے، وہ روشن ہو جائے گا اور یہ ایک بیماری نہ ہوگی بلکہ تیرے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہماری ان نشانیوں کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو اور اس کی قوم کو سیدھا راستہ دکھاؤ۔ اس نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے اور وہ بنی اسرائیل پر انتہائی ظلم کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو اس غلامی اور ذلت سے نجات دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو ساتھ لے کر فرعون کے دربار گئے اور فرعون سے کہا خدا نے مجھے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے۔ ہم تم کو دو باتیں کہتے ہیں، ایک تو خدائے واحد پر ایمان لے آؤ، دوسرا بنی اسرائیل پر ظلم و ستم سے باز آ جاؤ اور ان کو غلامی سے نجات دے دو۔ فرعون سے کافی باتیں ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیار و محبت سے فرعون کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، اور جب فرعون کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو درباریوں سے کہنے لگا کہ یہ کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے، اور اپنے وزیر حامان سے کہنے لگا کہ ایک اونچی عمارت بناؤ جس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، اور میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی صداقت میں تیرے پاس ظاہر نشانیاں لایا ہوں۔ فرعون نے کہا کہ اگر تیرے پاس کوئی نشانی ہے تو ہمیں بھی دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینک دیا اور وہ ایک خوفناک اژدہا بن گیا۔ پھر اپنا ہاتھ گریبان کے اندر ڈالا، جب ہاتھ باہر نکالا تو وہ ایک روشن ستارے کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر فرعون کے درباری چلا اٹھے کہ یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر ہے۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جانے دیا جائے اور کچھ دن بعد اپنی سلطنت کے تمام بڑے جادوگروں کو اکٹھا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اللہ پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ خدا کا عذاب تم کو دنیا سے نیست و نابود کر دے۔ جادوگروں نے آگے بڑھ کر کہا کہ ان باتوں کو جانے دو، اب ذرا دو دو ہاتھ ہو جائیں، اب یہ بتاؤ کہ پہل تم کرو گے یا ہم؟ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ پر کوئی بات اثر نہیں کرتی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہل تمہاری طرف سے ہونی چاہیے۔ اب ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں جو اژدہا بن کر زمین پر دوڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ گھبرا گئے، مگر اسی وقت خدا کا حکم ہوا کہ موسیٰ خوف نہ کھاؤ، ہمارا وعدہ ہے تم غالب رہو گے، اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنا عصا زمین پر پھینک دیا اور وہ ایک خوفناک اژدہا بن گیا جس نے تمام جادو کے زور سے بنے ہوئے تمام نمائشی سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگر یہ دیکھ کر سخت حیران ہوئے اور پکار اٹھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل جادو نہیں بلکہ خدا کا معجزہ ہے، اور فوراً سجدہ میں گر پڑے اور اعلان کیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہ دیکھ کر اسرائیلی نوجوان کی ایک بڑی جماعت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، لیکن وہ بھی فرعون کے قہر و غضب سے ڈرتے ہوئے تھے، اس لیے کھل کر اعلان نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہو اور اس کے فرما بردار بننا چاہتے ہو تو فرعون سے ہرگز نہ ڈرو اور اللہ تعالیٰ پر ہی اپنا بھروسہ رکھو۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اب فرعون اور اس کے درباریوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے۔ ان میں ایک مرد مومن بھی تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے کہا کہ تم ایک ایسے شخص کو مارنا چاہتے ہو جو حق سچ کی بات کرتا ہے اور تمہارے پاس اپنی سچائی میں بہترین نشانیاں لایا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو تم کو اس سے کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو پھر اس کی باتوں سے ڈرو جو وہ خدا کی جانب سے سناتا ہے۔ لیکن فرعون اور اس کے سرداروں پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے نمٹ لینا چاہیے۔ آخر جب مصریوں کی سرکشی اور نافرمانی حد کو پہنچ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے فرعون کو مطلع کر دیا کہ تم پر عذاب الہی نازل ہونے والا ہے۔ اور جب عذاب کی صورت پیدا ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر یہ عذاب ٹل جائے تو ہم تمہارے خدا پر ایمان لے آئیں گے، اور پھر عذاب ٹل گیا۔ اس طرح کئی بار ہوا، لیکن جب عذاب رفع ہو جاتا تو یہ لوگ پھر منکر ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی سرزمین پر لے جاؤ۔
चुनाचे आप रात के वक्त बनी इसराइल को लेकर निकल गए। उधर फ़िरौन को भी इत्तला मिल गई। उसने एक ज़बरदस्त फ़ौज के साथ इनका ताक़ब किया। वो पानी के किनारे पर पहुँचे ही थे कि मिस्री फ़ौजें आ गईं, जिन्हें देखकर बनी इसराइल बहुत घबराए। मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, अल्लाह ताला का वादा सच्चा है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी पानी पर मारो। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहरा कलज़म के पानी पर अपनी लाठी मारी तो इसमें से एक रास्ता बन गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े आराम से बहरा कलज़म से पार हो गए। ये देखकर फ़िरौन ने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि तुम भी इस रास्ते से बहरा कलज़म को पार कर जाओ। लेकिन जब फ़िरौन और उसकी सारी फ़ौज दरमियान में आ गई तो अल्लाह के हुक्म से पानी फिर अपनी असली हालत में वापस आ गया और फ़िरौन अपनी पूरी फ़ौज समेत पानी में गर्क हो गया। जब फ़िरौन गर्क होने लगा तो उसने पुकारा कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान लाता हूँ, लेकिन ये बाद अज़ वक्त था और मिस्री ऐसे कई वादे पहले कर चुके थे। फ़िरौन की पुकार पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि आज के दिन हम तेरे जिस्म को इन लोगों के लिए जो तेरे पीछे आने वाले हैं बताएंगे कि वो इबरत का निशान बने। चुनाचे हज़ारों साल बाद भी इसकी लाश निशान इबरत है और अब मिस्र के अजायब खाना में मौजूद है।